السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کسی بچی کا جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے گھر لوگ کافی سارے آتے ہیں بارات وغیرہ لے کر، تو ان کو کھانا کھلانا یہ بچی والوں کے ذمہ ہے یا بچے کی ذمہ داری ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور ہمارا کوئی ایسا موقع جب آتا ہے، شادی بیاہ ہو یا کوئی فوت ہو گیا ہو یا اس طرح کا کوئی فنکشن ہو، تو ہم دین اسلام کی تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال کر غیروں کی رسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو پوری کی جاتی ہیں۔ یہ شادیوں میں بارات، اس طرح اتنے لوگوں کی بارات لے کر جانا جو کئی سو کے اوپر مشتمل ہو، یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ یعنی دیکھیے، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر لڑکی کا گھر قریب ہو تو اس کو تیار کیا جائے اور عورتیں اس بچی کو لے کر دلہا کے گھر جا کر چھوڑ دیں۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، جب ان کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو آپ نے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر یہ فرمایا کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کر دی ہے، اس کو تیار کر کے اس کے شوہر کے گھر چھوڑ آؤ، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ نہ کوئی بارات گئی ہے اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے۔ اسی طرح مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے، خلیفہ نے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے جو ایک اچھا ذہین شاگرد تھا، پڑھنے والا، باعمل، نیک، اس کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آفر کر دی، رشتے کی آفر کر دی، اور یہ نکاح ہو گیا۔ تو شام کو خود اپنی بچی کو لے کر اپنے اس شاگرد کے گھر چھوڑ آئے، اور شاگرد نے تعجب کا اظہار بھی کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ اب تیری شادی ہو گئی ہے تو یہ رات اپنی بیوی کے بغیر گزارے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اب ہمارے ہاں 500 600، ایک تو وہ بچی والے یعنی بچی کا رشتہ دیں، دوسرا ہم نے جہیز کی لعنت ان کے گلے میں ڈال دی ہوئی ہے کہ جہیز دیں، اور تیسرا یہ کہ 500 600 لوگوں کی جو ہے وہ تیاری کرے کھانے کی کہ ان کو کھانا وغیرہ کھلانا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ کھانا وغیرہ کھلائے، جب وہ اپنی بیوی کے پاس شب عروسی گزار لے تو اس کے بعد ولیمہ کرے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر کے کرو۔ تو یہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ کھانا وغیرہ کھلائے، جتنی اس کے اندر مالی طاقت ہو، جتنا وہ پیش کر سکتا ہو اچھا کھانا، وہ لوگوں کو بلائے، نیک لوگوں کو بلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تیرے دوست اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ تو ان کو بلائے اور جتنی اس کے اندر ہمت طاقت ہو وہ کھلا دے۔ تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ یعنی عجیب صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ہاں اگر لڑکی کا گھر دور ہے تو کوئی بات نہیں، چند لوگ جائیں اور نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں، وہ کوئی گھر کے جو قریبی ضروری افراد ہوں وہ جائیں اور نکاح کر کے لے آئیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی بارات کا تصور اسلام میں تو موجود نہیں، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النکاح اکثر برکتاً ایسر معونتاً، جس نکاح پہ کم سے کم مشقت ہو مالی اعتبار سے اور اسی طرح بدنی اعتبار سے، اور یہ اس طرح کی تیاری اور فلاں فلاں سارا جو اس وقت کیا جاتا ہے، یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ نکاح برکت والا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں لیکن چند لوگ سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور لوگ ان پہ طرح طرح کی باتیں بھی کستے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ شادی جو ہے وہ سادگی سے ہو، اور یہ اتنی بڑی بڑی بارات کا تصور میرے ناقص علم کے مطابق اسلام کے اندر نہیں ہے۔